السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین کی تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اس نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ ہم 40 روزہ دورہ حدیث کی تذکیر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں ہم منتخب احادیث کو سمجھنے اور عمل میں لانے کی کوشش کریں گے۔ میں اپنی روح کی گہرائیوں سے آپ کی وہ خوشی محسوس کر رہی ہوں جو آپ اس حدیث مبارک کی کلاس شروع ہونے پہ محسوس کر رہی ہیں، اس لیے کہ مجھے بھی ویسی ہی خوشی کا احساس ہو رہا ہے۔ آئیے ہم مل کر اس سعادت اور خوشی میں اضافہ کریں۔ ہم سب اپنے اپنے دل میں سکون کی اس کیفیت کو محسوس کریں کہ اس وقت ہم سب کے لیے کائنات کی ہر شے دعا گو ہے۔ ہم اللہ رب العزت کے ان مخصوص فرشتوں کا حصار میں ہیں جو خاص طور پر ایسے طالب علموں کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے علم کی خواہش مندوں کی بابت فرمایا تھا۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 54 میں آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے کیا تھا وہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تاکید کی کہ ہم سب کو وہ السلام علیکم کہہ کر سلامتی کی دعا دیں۔ سبحان اللہ۔ قیامت تک کے لیے ایمان والوں کی خوش بختی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلامتی کی دعا مل رہی ہے، اور اس محفل میں آنے سے پہلے انجانے میں ہو جانے والی خطاؤں سے درگزر کا وعدہ بھی رب کی طرف سے مل رہا ہے، جن کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرمائے کہ ان کو کہیے سلام علیکم، تو بجا ہے کہ ناز کیا جائے اپنی خوش بختی پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پہ ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اور یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو، پھر اس کے بعد وہ توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ اور ہم سب مزید خوش ہو جائیں کہ آپ کے بارے میں، میرے بارے میں، ہم سب کے بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے یہ، اس کا تذکرہ ڈاکٹر محمود احمد غازی مرحوم نے اپنی کتاب محاضرات حدیث میں کیا ہے۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میرے جانشینوں پہ رحمت فرما۔ صحابہ کرام نے پوچھا آپ کے جانشین کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جو میرے بعد آئیں گے، حدیث کا علم سیکھیں گے، سکھائیں گے اور لوگوں تک پہنچائیں گے، وہ میرے جانشین ہیں، اور یہ خوشخبری قیامت تک کے لیے ہے، اور یہ بشارت اس وقت ہم سب کے حصے میں آ گئی ہے الحمدللہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کو یاد رکھنا، محفوظ کرنا، سیکھنا، سکھانا، پھیلانا فضیلت کی بات ہے۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کے علم کے بغیر کلام اللہ کے احکام کو سمجھنا مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کے معنی کیا ہیں۔ حدیث کے معنی ہے کوئی نئی بات، نیا طریقہ جو ممتاز ہو۔ اس کو اس طرح بھی دیکھیں کہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، اس کا کلام بھی اس کی ذات کی طرح سچا ہے، ہمیشہ سے ہے، اور وہی کلام ہے جو آدم علیہ السلام کے ساتھ اتارا گیا اور ہر نبی سے ہوتا ہوا خاتم النبیین تک آیا، یعنی توحید اور آخرت، اور اس علم کے ساتھ ایک رسول ہر دور میں اتارا گیا۔ ہر نبی کو اس کے اپنے زمانے کے مطابق شریعت عطا کی گئی۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نئے دور کے مطابق ہے، اور اس نبی کا دور قیامت تک کا نیا ہی دور رہے گا۔ اس لیے قدیم کلام اللہ کا یعنی توحید اور آخرت کی تعلیم تو وہی ہے، لیکن دور جدید کے مطابق طریقِ زندگی رسول کی تعلیمات اور اعمال سے پتہ چلتی ہے، اور اس علم کو حدیث کہا جاتا ہے اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ نئی چیز، نیا کلام، نیا واقعہ، سب سے منفرد اور ممتاز کلام کو حدیث کہتے ہیں، جس کو ماڈرن بھی کہا جا سکتا ہے۔
اور میڈیا کی زبان میں اس کو بریکنگ نیوز بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب اس دور جدید کے تقاضے پورے کرنے کے لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زمانے کے تقاضے پورے کر سکتی ہے۔ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے حدیث کا علم لازمی ہے۔ جس کو اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ ہوگا اس کو ان کی ہر بات سے بھی لگاؤ ہوگا، اور یہ کیفیت دل کے حاضر ہونے سے حاصل ہوتی ہے۔ دل کی کیفیت میں گرمی محبت کا احساس پیدا نہ ہو تو اللہ سے طلب کیجیے۔ دلوں کا حال بدلنے پہ وہی قادر ہے، لیکن وہ ان کا دل ہی بدلتا ہے، ان کا ہی دل بدلتا ہے جو اس کی تڑپ رکھتے ہیں۔ نیت کا خالص ہونا کتنا ضروری ہے اس کا ہم سب کو علم ہے۔ دعا ہے کہ ہمارا عمل علم سے آگے بڑھ جائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ آپ سے مجھے جو اللہ کے لیے محبت اور تعلق ہے اس کے حوالے سے یہ گزارش ہے کہ وہ وہاں مجھے پہچان کر میرا ہاتھ تھام لیجیے گا جہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، مگر اللہ کی خاطر محبت کرنے والے ایک دوسرے کو پہچان لیں گے، حوصلہ دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نیک ارادوں میں ہمیں کامیاب فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پہ گامزن رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا گو آپ کی بہن بشریٰ تسنیم۔